سنسان سڑک پر وہ ہامتا کامتا روتا ہوا بھاگتا جا رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنا دور بھاگ آیا ہے اور کہاں پہنچ گیا تھا، اسے کچھ بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس کے سامنے تو صرف اپنے موم اور ڈیڈ کا خون میں لت پت چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ روتا گرتا بڑھتا بھاگے چلا جا رہا تھا۔ اس کی چچی جو اسے بچانے کے چکر میں خود اپنے بچے سمیت ماری گئی تھی، اور مارنے والا کون تھا؟ ان کا اپنا، اس کی چچی کا شوہر، اس کے باپ کا سگا بھائی اور اس کی ماں کا کزن اور اس کا چچا۔ لیکن اب وہ زندہ کیوں تھا؟ کیوں بھاگ رہا تھا وہ، جب کچھ پیچھے بچا نہیں تھا؟ نہ اس کا باپ، نہ اس کی موم، نہ اس کی پیاری سی چچی۔ کون بچا تھا اس کے پیچھے؟ صرف ایک سٹرا۔ اس کے منہ سے ایک سسکاری نکلی اور سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرا کر وہ اچھل کر دور جا گرا۔ ظفر صاحب کے ساتھ بیٹھا ان کا بیٹا بہرام منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ اٹھا، اور وہ جو اچھل کر دور جا گرا تھا اس کے منہ سے تو آہ بھی نہیں نکلی تھی۔ او مائی گاڈ ظفر، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ مسز شمیم ملک گھبرا کر بولی، اور ایک جھٹکے سے گاڑی رکنے پر وہ دونوں باہر نکلے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ظفر صاحب کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ اور نو شمی، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ وہ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سڑک پر خون دیکھ کر گھبرا گئے۔ اس وقت وہ تینوں امریکہ جا رہے تھے کہ ایئرپورٹ جاتے ہوئے رستے میں یہ حادثہ ان کو پیش آ گیا تھا۔ اچھا تم رکو، میں دیکھتا ہوں، یہیں کہیں ہوگا وہ اس زخمی وجود کو رستے کے اطراف میں ڈھونڈنے لگے کہ تبھی اوشن بلو آنکھوں والا بہرام ڈرا سہما باہر نکلا، اور آس پاس گھنے جنگلات کو دیکھ کر وہ اور خوف زدہ ہو گیا۔ مزید روح فرسا منظر، رستے میں بڑا خون تھا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، اور اسی چیخ نے بہزاد کو ڈھونڈتے ہوئے براک ڈینیل کو متوجہ کیا تھا اپنی طرف۔ وہ ایک دم جنگل سے نکلا اور درخت کی آڑ لے کر سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا جس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ایک عورت اس کے پاس کھڑی اسے چپ کروا رہی تھی۔ براک ڈینیل نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے نشانے پر لیا اور اگلے ہی لمحے ٹریگر پر دباؤ ڈالا۔ سامنے موجود لڑکے کے منہ سے ایک آہ نکلی۔ بہرام کی چیخ پر ظفر صاحب گھبرا کر اس کی جانب مڑے، اور مسز شمیم کو ساکت دیکھ کر اپنے بیٹے کے پیٹ سے نکلتے خون پر وہ چیختے ہوئے اس کی جانب لپکے ہی تھے کہ براک نے ایک نشانہ ان کی ٹانگ کا لے کر پستول کا رخ بہرام کی طرف پھر سے کیا، اور ٹریگر پر دباؤ بڑھاتے ہوئے اس معصوم کو لہو لہان کرتے وہاں سے بھاگ گیا۔ مسز شمیم نے چیختے ہوئے آگے بڑھ کر اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود میں بینچا اور اس کے بے جان وجود کو محسوس کرتی حلق کے بل چلانے لگی، بہرام میرا بچہ، بہرام آنکھیں کھولو بیٹا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ روتے ہوئے ظفر صاحب نے بھی پہلے اس سیاہ فام کو بھاگتے دیکھا، اور پھر وہ اپنی ٹانگ گھسیٹ کر اپنی بیوی کے قریب پہنچے کہ ان کی نظر تبھی کچھ دور پڑے ایک لڑکے پر گئی جو زمین پر پڑا کراہ رہا تھا۔ تو کیا وہ لوگ اسے مارنے آئے تھے اور میرے بیٹے کو یہ لڑکا سمجھ کر مار دیا؟ کار کے سہارے وہ اٹھے اور اپنی ٹانگ کو پکڑ کر اس کے تک پہنچے۔ موم، ڈیڈ۔ بہزاد بھی روتا ہوا درد سے اپنے ماں باپ کو پکار رہا تھا۔ ظفر صاحب کے آنسو لڑک کر ان کے چہرے پر آ گرے تھے۔ وہ اس کی طرف جھکے اور وہاں سے گزرتی ایک گاڑی سے کچھ لوگوں نے اس حالت میں دیکھ کر گھبرا کر باہر نکلے۔ سر کیا ہوا آپ کو؟ حملہ ہوا ہے کیا؟ ان تینوں میں سے ایک لڑکا بھاگتا ہوا مسز شمیم کے پاس پہنچا، اور دوست ظفر صاحب اور بہزاد کے پاس آیا اور انہیں سہارا دے کر جلدی سے گاڑی میں بٹھایا۔ ظفر ملک درد سے کراہتے ہوئے گاڑی سے موبائل لے کر اپنے دوست کمشنر سرفراز کو کال کرنے لگے، تو دوسری طرف مسز شمیم سسکتی ہوئی بہرام ملک کے بے جان وجود کو سینے میں بینچے ہوئی تھی۔ کچھ ہی پیچھے بہزاد خان کا نیم مردہ سا وجود پڑا تھا جسے اپنوں نہیں ڈسا تھا۔ ظفر ملک نے اپنی ٹانگ کے درد سے کراہتے ہوئے اپنے بیٹے اور بیوی کو دیکھتے ہوئے روتے ہوئے جلدی سے ان لڑکوں کو سٹی ہاسپٹل چلنے کا کہا، اور پھر ہوش کی دنیا میں قدم رکھتے ہی ظفر صاحب کو یہ دل دہلا دینے والی خبر سنائی گئی کہ ان کا بیٹا بہرام ملک اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ ان کی بیوی کوما میں جا چکی تھی۔ پھر انہیں اپنی کٹی ٹانگ کا احساس ہوا تو لہرا کر بیڈ پر گرتے ہوئے دھاڑے مار کر رونے لگے۔ کمشنر سرفراز سے انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ ان کا اکلوتا بیٹا، ان کی آنکھوں کا تارا انہیں چھوڑ کر چلا گیا تو یہ ایک باپ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟
وہ اپنے دوست سرفراز صاحب کے سہارے اپنی سوئی ہوئی بیوی کو دیکھنے کے بعد اور ہمیشہ کے لیے منہ موڑ کر جا چکے خوبصورت سے بیٹے کو دیکھنے لگے۔ اسے سینے میں بیچے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے دھاڑے مارنے لگے تھے۔ تبھی اچانک انہیں اس سسکتے وجود کا خیال آیا تو سرفراز صاحب نے انہیں بتایا کہ وہ ایکسیڈنٹ میں اپنی آنکھوں کی روشنی کھو چکا تھا، لہٰذا انہوں نے بہرام کی آنکھوں کا نور اس کے حوالے کر دیا اور ابھی وہ ICU میں ہے۔ سرفراز صاحب نے یہ ساری بات خفیہ رکھی تھی۔ نیوز میں حارث صاحب کی اپنے بھتیجے کے لیے تقریریں سن رہے تھے، پر وہ خاموش تھے، بلکہ اسے سخت سیکیورٹی میں رکھا ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے، دنیا جھوٹے انسان کے مکروہ آنسو کے جال میں پھنس سکتی تھی، مگر وہ نہیں۔ مسز شمیم کے ہوش میں آتے ہی انہیں ان کے بین دل چی رہے تھے سب کے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ابھی انہیں کوئی سیڈ نیوز دی گئی تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ اس پل انہیں سنبھالنے کے لیے بہزاد کو بہرام کے طور پر ان کے سامنے تو کر دیا تھا، پر انہیں کیا پتا تھا کہ ہوش میں آتے ہی ان کے منہ سے جو کہانی سننے کو ملی تھی وہ ہمیشہ کے لیے اسے بہرام ملک ہی بنا دے گی۔ وہ معصوم جب ہوش کی دنیا میں آیا تو اس نے اپنے ماں باپ اور چاچی کے لیے چلانا شروع کر دیا۔ ظفر صاحب اس کی آنکھوں کے آپریشن کا خیال کرتے بہت مشکل سے اسے چپ کروانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ وہ اب تک مسلسل نیند کے انجیکشن کے زیر اثر تھا، پر اب اسے انجیکشن نہیں لگایا گیا تھا بلکہ اسے محبت سے چپ کروایا گیا تھا۔ اوشن بلو آنکھوں سے روتے ہوئے ظفر صاحب کو دیکھتا وہ انہیں اپنا بہرام ہی لگا، پر در حقیقت وہ بہزاد خان تھا۔ ظفر صاحب نے کافی دن بہلا پھسلا کر اس سے حقیقت معلوم کی اور ٹی وی پر حارث صاحب کے جلوس کو دیکھا، جہاں وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس سیاست کی وجہ سے میرے بھائی اور میرے خاندان کا نام مٹا دیا گیا۔ اب میں آتا ہوں اس سیاست میں اور دیکھتا ہوں کہ کون مجھے مارتا ہے۔ اس کی افسوس بھری تقریروں سے لگ رہا تھا کہ انہیں دکھ اسے اپنے بھائی کا نہیں تھا جتنا وہ سیاست میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صبح ملازموں کو جب خان مینشن کی سیڑھیوں پر پڑی ہادیہ اور بیڈ پر پڑے حدید خان کے ساتھ ان کی بیوی کی لاش ملی تو انہوں نے چیخ چیخ کر سارے لوگ اکٹھے کر لیے اور پھر پولیس کو انفارم کیا گیا۔ پولیس نے ان کے بھائی حارث سے رابطہ کیا اور انہیں پاکستان آنے کا کہا۔ وہ انجان بنا پاکستان آیا اور جب وہاں اپنے بھائی بھابھی اور بیوی کی لاشیں دیکھی تو پاگل سا ہو گیا۔ اس کی 5 سالہ بیٹی روتی ہوئی اپنی موم کے وجود سے چمٹ گئی اور وہ دھاڑے مار کر روتا اپنے بھائی کو جھنجھوڑنے لگا۔ 5 سالہ ہانیہ خان کو جب اپنے بیری کی غیر موجودگی کا احساس ہوا تو وہ چیختی پکارتی پورے گھر میں اسے ڈھونڈنے لگی۔ حارث صاحب بہزاد کی لاش کی گمشدگی پر کافی پریشان تھے۔ ملک بھر میں حدید خان کے قتل کی دل دہلا دینے والی خبر منظر عام پر آئی تو لوگ کچھ دن واویلا کرتے رہے، دکانیں بند کی، رستوں پر نکل آئے اور انصاف کی چیخ و پکار مچا دی گئی، مگر پولیس کو کوئی ثبوت نہ ملا اور نہ ہی مجرم کا کوئی پتہ چلا۔ پھر آہستہ آہستہ ملک میں چلتی گرم و سرد ہواؤں میں حدید خان کا قتل کہیں دھول کی طرح فضا میں اڑ گیا یا اسے دفنا دیا گیا۔ حارث خان، فواد چوہان اور براک ڈینیل اپنے منصوبے میں کامیاب ٹھہرے۔ کچھ سال صبر و افسوس میں گزارتے وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے اور حارث صاحب نے اپنی قسمت سیاست میں آزمانی شروع کر دی۔ کافی بار شکست کھانے کے بعد بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری اور آخر کار وہ الیکشن جیت گئے۔ فواد نے اپنے بیٹے کے لیے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا جو گم سم سی کونے میں چپ چاپ سی بیٹھی رہتی تھی۔ ہاتھی سے پکڑ کر باہر لے آیا کرتا تھا۔ جس طرح اس نے اس کا برے وقت میں ساتھ دیا تھا اسی طرح وہ اسے واپس زندگی کی طرف کھینچ لایا۔ پھر اپنے باپ کے مقصد نے اسے ایک اچھے دوست کی منزل سے دھکیل کر برا بنا دیا تھا اس کے سامنے۔ اسی طرح سال گزرتے گئے اور بیری صرف اس کے دل اور روح تک محدود ہو کر رہ گیا۔ کبھی اسے کہیں کھیلتے کودتے نظر آتا تو وہ بھاگ کر وہاں جاتی، پر وہی وحشت بھری حقیقت، وہ مایوس ہو کر روتی اپنے باپ کے سینے میں چھپ جاتی۔ حارث صاحب اسے بہت مشکل سے ان یادوں سے باہر کھینچ لائے تھے۔ انہیں کچھ شک تھا کہ بہزاد زندہ نہ ہو۔ وہیں قریب جنگل سے ایک بچے کی لاش جسے جنگلی جانوروں نے نوچا ہوا تھا، ملنے پر انہیں یقین ہو گیا کہ وہ بہزاد کی ہی ہوگی۔ پھر انہوں نے اپنی مصروفیت کی وجہ سے کوئی ایکشن نہ لیا، پر ان کے سر پر جو خطرہ منڈلاتا رہا وہ ٹل گیا اور پھر وہ سب پرسکون ہو کر اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ ہانیہ خان بھی روتی سسکتی اپنی زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی، البتہ دن میں جو پرچھائیاں اس کے سامنے گھومتی رہتی تھی وہ رات کو سونے کے بعد خوفناک خواب کی صورت میں آنکھوں میں ناچنے لگتی۔ وہ چیختی ہوئی ساری رات جاگتے گزارتی اور اس کی ایک ہی صدا ہوتی،
کہ یا اللہ میری بیری کو لٹا دو۔ دوسری طرف بہزاد خان جو اپنی سیاہ آنکھوں کی جگہ اوشن بلیو آنکھیں دے کر حیران سے اپنے سامنے کھڑے دو مہربان وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ظفر صاحب اور سرفراز صاحب دونوں حارث صاحب کی پلاننگ سمجھ چکے تھے۔ پبلک کی ساری ہمدردیاں اس کے ساتھ دیکھ کر وہ پریشان تھے کہ اب کیا کریں۔ تبھی بہزاد نے کہا تھا کہ مجھے ان سے بدلہ چاہیے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ اگر وہ حارث خان کے سامنے اسے لے جائیں گے تو بھی انہیں کچھ حاصل نہ ہوگا، الٹا اس معصوم کو ان حیوانوں کے ہاتھوں اپنی جان گنوانی پڑے گی۔ تبھی کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ بدلہ صرف بہزاد کا نہیں لیا جائے گا، بدلہ بہرام ملک کا بھی ہوگا، بدلہ ایک سسکتی ماں کا ہوگا، یہ بدلہ حدید خان، نازیہ خان، ہانیہ خان اور یہ بدلہ ظفر ملک سب کا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ بدلہ بہزاد خان کا ہوگا۔ امریکہ جا کر زندگی کے سفر میں اس نے صرف ایک مقصد کو سامنے رکھا تھا، جس دولت کو پانے کے لیے، جس حرام شہرت کو حاصل کرنے کے لیے ان دونوں نے اپنوں سے لے کر معصوموں کو بے دردی سے گہری نیند سلا دیا تھا، انہیں دھول چٹانی تھی۔ انہیں شہرت سے ذلت اور رسوائی کی حد تک لانا تھا کہ وہ سب موت کی بھیک مانگے۔ کافی سوچ بچار اور مشورے کے بعد ظفر صاحب نے یہ قدم اٹھایا تھا، اور اللہ کی طرف سے ایک بیٹے کے جانے کے بعد انہیں دوسرے بیٹے سے نوازا گیا تھا، جسے انہوں نے اپنے سگے بیٹے کی طرح ہی دل سے لگایا، بلکہ اس کے زخموں پر مرہم لگاتے اسے اس کی مٹی کے وجود سے فولادی بنایا تھا۔ اسے مضبوط بنا کر دنیا کے سامنے بہرام بہزاد ملک کے روپ میں لائے تھے۔ اس کی آنکھیں تو ان کے بیٹے کی جیسی تھی جو اس کی کمی کو پورا کرتی تھی، پر اب احساس بھی اس کا آنے لگا تھا۔ وہ تھا ہی اتنا پیارا بچہ کہ اسے کبھی یہ احساس نہیں دلایا، اس نے کبھی یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ ان کا بیٹا نہیں، کسی اور کا خون ہے۔ ظفر صاحب اسے دیکھتے تو تڑپ اٹھتے، کیسے کوئی اتنا ظالم ہو سکتا ہے کہ سگے چچا نے اتنے معصوم کو اس طرح برباد کیا، بلکہ اپنے بھائی کی دولت کی ہوس میں رستے سے ہی ہٹا دیا۔ حدید خان سے ان کی کبھی آمنے سامنے ملاقات تو نہیں ہوئی، پر وہ اکثر ان کے نرم لہجے میں غریبوں کے لیے محبت دیکھتے رہتے تھے، ان کی سخی طبیعت کو سراہتے رہتے تھے۔ وہ کافی متاثر تھے ان کی شخصیت تھے، اور وہی نہیں، نوجوانوں کے آئیڈیل تھے وہ حدید خان۔ انہوں نے نہ صرف کافی غریب گھرانوں کے بھوک سے تڑپتے بچوں کا پیٹ بھرا، بلکہ کافی بے سہارا لوگوں کے سروں پر چھت بھی دی تھی۔ ان پر اللہ کا خاص کرم تھا، اور وہ ان سب میں اتنا محو ہو گیا تھا کہ آستین میں پلتے سام کو دیکھ نہ سکا۔ مسز شمیم کوما سے 3 سال بعد ہوش میں آئی اور اپنے بیٹے کے لیے تڑپنے لگی۔ تبھی ظفر صاحب نے انہیں ساری حقیقت بتاتے ہوئے روتے ہوئے بہزاد کو سامنے کیا۔ مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ سب کی زندگیاں بکھر گئی، بلکہ ایک معصوم کی جان بھی چلی گئی میری وجہ سے۔ آپ چاہیں تو اپنے بیٹے کا بدلہ مجھ سے لے سکتی ہیں، مجھے مار کر اپنی ممتا کو سکون پہنچائیں۔ میں اف بھی نہیں کروں گا موم۔ وہ ان کے پاؤں میں گر کر کہنے لگا، پر مسز شمیم تو اس کے منہ سے موم کا سن کر ہی ساکت ہو گئی، اور ان کے کانوں میں اپنے بیٹے کی آخری سسکی گونجی تھی۔ وہ بھی تو ایسے ہی تڑپا تھا درد سے، اپنی ماں سے ملے بغیر چلا گیا، ایک بار بھی اپنی ماں کو نہ دیکھا کہ اس کے بغیر کیسے رہیں گی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر انہیں لگا کہ جیسے بہرام خود ان کے سامنے کھڑا ہو اور وہ ان سے رو رو کر معافی مانگ رہا تھا۔ یہی سوچ کر ان کا دل پھٹنے لگا اور وہ دھاڑے مار کر روتی ہوئی بہزاد کو اپنے سینے سے لگا گئی۔ ان دونوں شوہر بیوی نے نہ صرف اس کی بہترین تربیت کی، بلکہ اسے اپنے ہاتھوں کا چھالا بنائے رکھا، اور بہرام نے بھی ظفر صاحب کی ایک ٹانگ کو دیکھتے ہوئے ان کے ہارے وجود کو سہارا دیا، بلکہ اپنی سٹڈیز کے ختم ہونے کے بعد اپنے ڈیڈ یعنی ظفر ملک سے تجربہ حاصل کرتے ان کے کاروبار کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا۔ انہیں بزنس کی دنیا میں بے تاج بادشاہ کا اعزاز دلوایا، اور ان کے بیٹے بہرام ملک کے خواب کو سچ کرتے ہوئے دن رات ایک کر دیے۔ محنت، لگن اور جنون نے بہرام ملک کو 29 سالہ فیمس بزنس ٹائکون آف دا ورلڈ کر خطاب دیا، بلکہ کئی ایوارڈز بھی اپنے نام کیے اس نے۔ مسز شمیم جہاں خوش تھی اپنے بیٹے کو کامیاب دیکھ کر، وہیں بہزاد کی شخصیت کو گمراہ دے کر ظفر ملک اور سرفراز جنیجو فکر مند رہنے لگے تھے۔ اس چیز کا انہوں نے بہزاد سے ذکر بھی کیا، جس پر اس کا ایک ہی جواب ہوتا، دنیا بھلا سکتی ہے بہزاد خان کو، مگر ایک ہستی ہے جو اسے کبھی نہیں بھول سکتی، اور اسے بس اس سے ہی پہچان چاہیے، باقی کسی کی نہیں۔ سرفراز صاحب نے اسے پولیس میں آنے کی آفر کی، پر اس نے سہولت سے انکار کر دیا، اور پھر 15 سال بعد اسی سرزمین پر اس نے قدم رکھا جہاں سے وہ بکھر کر گیا تھا۔ پہلی وہ ہارا ہوا بہزاد تھا، اور اب دنیا پر فتح حاصل کرنے والا بہرام ملک۔
یہاں آ کر اس نے سب سے پہلے اپنی اسٹرا کو دیکھنا چاہا، پر اسے شوق لگا جب معلوم ہوا کہ اس کا نکاح ہونے والا ہے، اور وہ بھی اپنے ہی دشمن کے بیٹے سے۔ یہ سب جان کر اور اپنی اسٹرا کو مطمئن دیکھ کر وہ پاگل سا ہو گیا۔ اس کا دل کیا کہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ وہ پاگل بنا، اس کے لیے دن رات کاٹ رہا تھا، تڑپ کر جی رہا تھا، پر وہ تو اسے کچھ سال میں ہی بھلا گئی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ہانیہ خان نے بھلا دیا تھا اسے، مگر بہزاد خان تو نہیں بھولا تھا اسے۔ وہ اس کی اسٹرا نہیں بلکہ اس کا جنون تھی۔ خان کی جان بستی تھی اس میں، سانس لیتا بھی تو اسے خود میں پاتا تھا، رات رات بھر اس کی یادوں میں گزارتا، کبھی ہنستا تو کبھی رو پڑتا اور اپنی آنے والی زندگی کا سوچتا۔ اپنے ماں باپ، جان سے پیاری چچی اور خود سے عزیز اس کی آتی جاتی سانسوں کی روانی ہانیہ خان، وہ اسے بھول چکی تھی۔ وقت کی دھول میں اس کا احساس مٹ گیا تھا۔ وہ تو قرض چکانے گیا تھا، فرض تو اس کا یہیں پاکستان میں تھا۔ اسے دکھ اس کے نکاح پر نہ ہوا، اسے دکھ اپنے بھلائے جانے پر تھا۔ اسے معصوم اسٹرا سے بدل کر ہانیہ خان پر تھا۔ وہ جو اس کا بیری، اس کا بہزاد بن کر واپس آیا تھا، دوبارہ بہرام ملک کے سرد خول میں بند ہو گیا تھا۔ جس خاموشی سے بہرام ملک اس دنیا سے روٹھ گیا، اتنی خاموشی اور سکوت کے ساتھ دوسرا وجود سر اٹھانے لگا، جو در حقیقت تھا تو بہزاد خان کا، پر اسے دنیا میں بہرام بہزاد ملک کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حارث خان کی لمبی پلاننگ اور کتوں کی طرح اس کی تلاش میں اس کے آدمیوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بہزاد کو منظر عام سے غائب کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتے تو حارث خان اور فواد چوہان کے خلاف بھی ابھی سے ایکشن لے سکتے تھے، پر اس سے کیا ہوتا؟ بے گناہ بہرام ملک کے بعد بہزاد خان بھی اس کے ہاتھوں سے مارا جاتا، کیونکہ اس وقت پورے پاکستان کے معصوم لوگوں کی ہمدردیاں اسے حاصل تھیں۔ ایسے میں اگر بہزاد سامنے آ جاتا تو بھی جو انسان اپنے باپ جیسے بھائی کا بے دردی سے قتل کر سکتا تھا، وہ اپنے بھائی کے بیٹے کو دیکھتے ہوئے سیکنڈ بھی نہ لگاتا اسے دنیا سے ختم کرنے میں، کیونکہ بہزاد کے بیان کے مطابق وہ ایک نہیں تھا، اس کے ساتھ دو اور لوگ بھی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ تبھی باہر آئیں گے جب ان کے سر سے مکمل طور پر بہزاد خان کا خطرہ ٹلے گا۔ اور ویسا ہی ہوا۔ جیسے ہی سرفراز صاحب نے اپنی پلاننگ کے مطابق کسی گمشدہ بچے کی لاش جنگل سے برآمد کی، حارث خان سے میل ملاپ اور دکھ بانٹنے کی صورت میں فواد چوہان اور براک ڈینیل جیسے دوست منظر عام پر آئے، اور پھر یہاں بدلے کی بنیاد نہیں، شطرنج کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کی اسٹرا کا یوں بیری کو بھول جانا اسے اندر سے توڑ پھوڑ گیا تھا۔ ہادی چوہان کو اس نے دیکھا تو نہیں، پر بچپن سے اس کا نام ضرور سنا تھا ہانیہ کے منہ سے۔ وہ اسے بتاتی تھی کہ کیسے وہ بھوکا پڑا رہتا تھا گھر میں، اور وہ کیسے جا کر نینی کے ساتھ اسے لے کر آتی تھی اور کھانا اپنے گھر کھلاتی تھی۔ بہرام بہزاد کی ساری توجہ ہادی چوہان کی طرف پلٹ آئی، اور وہ اس کی پس منظر میں دبی شخصیت کو ابھارنے لگا۔ اور پھر ہادی چوہان ایک کٹ پتلی اپنے باپ کی انگلیوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی ناچنے والا، بچپن سے جو اس کے اندر خوف ڈالا گیا وہ ابھی بھی اس دل کے کسی کونے میں موجود تھا۔ اس نے محبت صرف اپنی ماں روشانی چوہان سے کی تھی۔ وہ دکھنے میں جتنے مکروہ عزائم کے ساتھ ہانیہ کے سامنے آتا تھا، اندر سے اتنا ہی ٹوٹا ہوا ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک در حقیقت آنسوں کی نمی ہوتی تھی۔ وہ ایک معصوم سا نوجوان تھا جو قد میں تو بڑا ہو گیا، پر اپنے اندر سے اس کونے میں سسکتے وجود کا سہارا نہ دے سکا تھا۔ فواد چوہان نے سب سے پہلا قتل اپنی بیوی کا کیا تھا۔ براک ڈینیل کو وہ پسند آ گئی اور وہ اسے اپنے ساتھ پارٹی میں لے جانا چاہتا تھا، پر روشانے چوہان کو یہ قطعی منظور نہیں تھا کہ وہ ایک غیر مرد کے ساتھ باہر جائے۔ وہ آزاد ملک میں پلی بڑی ضرور تھی، پر اس نے اسلام کو پڑھا تھا، اور وہ ایک اچھی مسلمان تھی جس نے اپنے شوہر کے سوا کسی غیر مرد سے ملاقاتیں تو دور دو گھڑی بات تک نہ کی تھی۔ تو وہ کیا ایک عیاش انسان کے ساتھ رات کو پارٹی میں جاتی؟ اس کے انکار کو فواد نے جیسے حیوان نے انا کا مسئلہ بنا لیا، اور اپنے دوست کے سامنے شرمندہ ہونے کی صورت میں دونوں نے مل کر اسے ایک ایکسیڈنٹ کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا۔ بیوی کی موت کے بعد وہ دنیا کے سامنے بکھر گیا کہ اسے اپنے بچے کا بھی خیال نہ رہتا، جسے چھوٹی سی 5 سالہ ہانیہ اپنی نینی کے ساتھ لے کر جاتی اور پھر چھوڑ جاتی۔ وقت کے ساتھ کبھی بھوکا تو کبھی پیاسا ہادی نے بھی جینا سیکھ لیا تھا۔ پھر فواد چوہان کو اس کا خیال تب آیا جب حدید خان کی ساری پراپرٹی اس کی بہو ہانیہ خان کے نام ہوئی۔ اس دن سے اس نے معصوم سی ہادی کے دماغ میں یہ بات کسی لوہے کی سیخ کی مانند دماغ میں ڈال دی کہ بڑے ہو کر تمہیں ہانیہ خان سے شادی کرنی ہے اور اس کی پراپرٹی اپنے نام کروانی ہے۔ اسے ڈھونگ کرنا ہے محبت کا اور اپنے پن کا۔
دوسری طرف ہادی چوہان کے دل میں تو وہ ایک انمول دوست کی طرح بستی تھی۔ وہ چھوٹا نہیں تھا، 10 سال کا تھا، سب کچھ سمجھتا اور جانتا تھا کہ کیسے دھوکہ کرتا اپنی انمول پری سے۔ اسے سب کے لیے مجبور کیا گیا، اس معصوم کے انکار پر اسے پیٹا گیا، اس سے جانور والا سلوک کیا گیا۔ اس کے حیوان جیسا باپ اسے اپنی بربریت کا نشانہ بناتا۔ اس معصوم کے دماغ کو نوچ کر اس میں یہ بٹھایا گیا کہ تمہیں ہانیہ خان سے ساری پراپرٹی حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے ابھی سے اپنے دماغ کو تیار کر لو۔ پھر وہ کیا کرتا؟ اس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ بہزاد اسے جو اپنے باپ کی طرح سمجھ رہا تھا، اس کی حقیقت جان کر گہری سوچ میں چلا گیا۔ جو ہادی ہانیہ کے سامنے تھا وہ اصل ہادی نہیں تھا، اصل تو وہ تھا جو تنہائی میں بیٹھا ہوتا اور اس سے جڑی تھی رومیسا، ہادی چوہان کی محبت، ایک غریب معصوم سی لڑکی۔ رومیسا ایک چھوٹی سی لڑکی جس کا باپ فواد چوہان کا باڈی گارڈ تھا۔ فواد چوہان پر ہوتے دشمنوں کے حملے میں وہ مارا گیا، یہ تو دنیا جانتی تھی، جبکہ حقیقت تو کچھ اور تھی۔ اسے گولیوں سے نشانہ بنا کر چھلنی کر دیا گیا تھا، کیونکہ وجہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ فواد چوہان نے اپنے دوست براک ڈینیل کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کا قتل کیا تھا۔ یہ بات باہر جاتی یا کسی کو معلوم ہوتی، اس سے پہلے ہی فواد چوہان نے اسے اپنے ہی آدمیوں کے اچانک حملے کے سپرد کر دیا۔ یہاں ایک نہیں، ایسے ہزاروں تھے جو ان کے سیاہ بھیس کو دیکھتے ہی مختلف حملوں کا اچانک شکار ہوتے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ رومیسا اپنی بیمار ماں کے بیڈ پر پڑے ہونے کی وجہ سے اس کی دوائیوں کے لیے پھول بیچنے لگی، اپنی پڑھائی، اپنے خواب چھوڑ کر۔ یہ سب جان کر کے بہزاد کا دل کیا کہ نوچ کر انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، پر اتنی آسان موت نہیں، یہ سوچتے ہوئے مٹھیاں بیچ کر رہ جاتا۔ پاکستان آتے ہی آئی جی سرفراز جنیجا نے اس کے حوالے ایک گارڈ کیا جس کا نام انسپیکٹر کریم تھا۔ ویسے تو بہرام بہزاد کو اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود 1000 کے برابر تھا، پر اس کھیل میں ان کا بڑا حصہ تھا انسپیکٹر کریم اور کیپٹن عبداللہ۔ یہ وہی 2 یتیم بھائی تھے جن کی بہن ان کی پڑھائی کے اخراجات اور پیٹ بھرنے کے لیے ایک ہوٹل میں ویٹریس کا کام کرتی تھی تاکہ وہ کسی قابل بن سکیں، پر اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ وہ یتیم تھی، بے سہارا تھی، تعلیم تو تھی پر رشوت اور سپورٹ نہیں تھی اس کے پاس، جس کی وجہ سے وہ ہوٹل میں کام کرتی تھی۔ پر جہاں حارث خان اور اجمل جتوئی جیسے حیوان ہو، وہاں ایسی معصوم پریاں کیسے جی سکتی تھی بھلا؟ حارث خان کے ظلم، تشدد اور اجمل جتوئی کی بلیک میلنگ کے بعد اس کا جینا کس کام کا تھا؟ کیا منہ لے کر وہ اپنے بھائیوں کے سامنے جاتی؟ کیا انہیں اپنے جسم کی قیمت کھلاتی، یا بار بار بلیک میل کر کے کسی کتے کے سامنے پھینک جانے پر جیتی؟ وہ نہیں جھیل سکتی تھی یہ سب، وہ غربت کی ماری کسی کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتی تھی، اگر کرتی تو یہ سفید پوش اسے دنیا کے سامنے برہنہ کر دیتے۔ اس سب کو سامنے رکھتے اس نے ایک فیصلہ کیا، بہت دردناک فیصلہ، 2 معصوموں کا سہارا چھیننا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، پر وہ ایسی ذلت بھری زندگی بھی تو نہیں جی سکتی تھی۔ عزت دار لڑکی ایک کال گر کیسے بن جاتی؟ اور پھر بس اللہ کا نام لے کر معافی مانگتے ہوئے آنکھیں بند کر کے وہ بیچ روڈ پر کھڑی ہو گئی۔ آج کی دنیا کی تیز رفتاری کیسے اپنے سامنے رکاوٹ برداشت کر سکتی ہے؟ سیکنڈز کا کھیل تھا اور ایک معصوم کانپتی ٹانگوں سے روڈ پر کھڑی تھی۔ اگلے ہی پل انہی ٹانگوں کی کم ہمتی کو دیکھتے ہوئے ایک تیز رفتار گاڑی اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر گئی۔ اس کے مرنے پر کوئی اسے بد کردار کا لقب دے رہا تھا تو کوئی یار کے چھوڑ جانے کے غم میں کی گئی خودکشی سے توبہ توبہ کر رہا تھا، پر حقیقت تو وہ پاک ذات جانتی تھی جس نے انسان اور حیوان میں بڑا فرق رکھا تھا۔ اس خون سے لتھڑے وجود کو مٹی کے حوالے کرتے لوگ کچھ دن ان دونوں بھائیوں کا خیال رکھتے رہے، انہیں کھانا کھلاتے رہے، پر اس مہنگائی میں کوئی اتنا خیال کیسے رکھ سکتا ہے؟ کافی سوچ بچار کے بعد دونوں بھائیوں کو یتیم خانے میں بھیج دیا گیا اور وہیں سے دونوں نے تعلیم حاصل کی اور میٹرک کے بعد وہاں سے نکلے اور مل کر اپنی پڑھائی مکمل کی۔ کافی عرصے بعد جب دونوں اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے تب ہر رات کی ان کی آنکھوں میں خون میں لتھڑے وجود کی جو چیخیں سنائی دیتی تھی، انہوں نے اس کا پس منظر جانا چاہا اور جس ہوٹل میں ان کی آپی جاب کرتی تھی اس ہوٹل سے متعلق ساری حقیقت جان کر وہ کتنی دیر کچھ بول ہی نہ سکے۔ اجمل جتوئی، حارث خان، یہ تھی ان کی پیاری آپی کی موت کی وجہ۔ ہوٹل کے مالک اجمل جتوئی کو تو انہوں نے دردناک موت دی، بلکہ اس کے ہوٹل میں چلتے اس فحاشی کے اڈے کو بھی ختم کروایا، اور اب ان دونوں کا مقصد صرف حارث خان کو اذیت ناک موت دینا تھا۔ سر جائے تو جائے پر چھوڑیں گے نہیں اسے، جس سے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔
حارث خان پر ان کے پہلے اٹیک پر سرفراز جنیجو الرٹ ہو گئے اور معلوم کروایا تو ان دونوں بھائیوں کو پایا۔ کیپٹن جہان اور انسپیکٹر جہانگیر دونوں کی پیشی پر یہ سب کچھ اثر و رسوخ اور طاقت کا استعمال کرتے معلوم ہوا، اور ورنہ تو وہ دونوں پاگل ہو رہے تھے حارث خان کو نوچنے اور کاٹنے کے لیے۔ پر آجی سرفراز نے انہیں صبر کرنے کا کہا، کیونکہ یہاں صرف ان کا انتقام نہیں تھا، یہاں بہت سے معصوم اور بے گناہ لوگوں کا انتقام تھا، اور ان میں سر فہرست بہزاد خان تھا۔ بہزاد پر دونوں بھائیوں نے الجھ کر ایک دوسرے کو دیکھا، اور سرفراز صاحب مسکرا کر بولے، بہرام بہزاد ملک۔ بہرام بہزاد سے کون انجان تھا؟ وہ آسمان کا وہ ستارہ تھا جو ہزاروں ستاروں میں اپنی چمک سے نمایاں ہوتا تھا۔ ان سب نے مل کر پھر شطرنج کی ایک بساط بچھائی جس کا نام تھا باڈی گارڈ۔ اس باڈی گارڈ کا ایک روپ نہیں، اس کے ہزاروں روپ تھے۔ ظفر ملک اپنے معصوم بیٹے کے لیے، سرفراز جنیجو ملک کے لیے، بہرام ملک اپنے باپ کے لیے، جہان اور جہانگیر اپنی معصوم اور عزیز جان بہن کے لیے، رومیسا اپنے باپ کے لیے، اور ان سب سے اوپر وہ تھا جسے یہ کھیل کھیلنا تھا، اور وہ تھا بہزاد خان۔ اپنے ماں، باپ، چاچی، اپنی اسٹرا، اپنی معصوم محبت، اپنے آنکھوں کے نور کو چھیننے کے لیے ان ساتوں نے مل کر ایک بنیاد بنائی جس کا نام تھا بہرام ملک۔ سب سے پہلے ہانیہ خان اور ہادی خان کا نکاح کو روکا گیا، پھر حارث خان کی زندگی میں انٹری دی مسیحا بن کر اس نے۔ ہانیہ خان کی زندگی میں بھی انٹری دی اس نے بیری کے احساس کی، اور اسٹرابری کے لیے بن آیا اس کا باڈی گارڈ، کیونکہ اس کے پاس رہ کر وہ جان گیا تھا کہ اس کی اسٹرا اسے بھولی نہیں تھی، وہ اسے یاد تھا، وہ اسے قطعی بھول نہیں سکتی تھی۔ اسے آس تھی، امید تھی ابھی تک کہ بیری لوٹے گا اس کے لیے، اس کا سکون لے کر، اور قسمت نے اسے لوٹا دیا تھا اسے۔ ہاں، تھوڑا سا جاہل تھا، تھوڑا ان پڑھ تھا، تھوڑا وائلڈ مین تھا، پر ایک احساس تھا کہ اس کا سایہ تھا۔ پھر کیا سایہ اپنے وجود سے الگ ہو سکتا ہے؟ کیا روح جسم سے الگ ہو کر دنیا میں رہے گی؟